سلسلے میں ہم نے اپنے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا سید رضین شاہ صاحب دامت برکاتہم کو تکلیف دی ہے، تشریف لائے ہیں حضرت انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا درس ارشاد فرما کے دورہ تفسیر کا آغاز فرمائیں گے اور تمام دورے کے طلباء کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ تو جو مستورات بنات کے مدرسے میں تشریف فرما ہے وہ بھی قرآن کریم کھول لے اور طلباء بھی انشاءاللہ دورہ تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، اور چونکہ فتح کے معنی بھی کھولنے کے آتے ہیں، اسی سے قرآن کریم کی ابتدا اور افتتاح ہوتی ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا ایک نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، اور سورۃ الحمد ہے، اور سورۃ الصلاح ہے۔ یہ مختلف اسماء جو ہے اس سورت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ترتیب تو نزول کی ہے اور ایک ترتیب تلاوت کی ہے۔ نزول کے لحاظ سے سب سے پہلی آیتیں جو ہے وہ سورۃ العلق کی اتری ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر اتری ہیں، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں وقفے سے قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں، لیکن ہر آیت کا موقع اور محل بھی آپ کو بتایا جاتا تھا کہ فلان آیت کو فلان آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس لیے جو نزول کی ترتیب ہے وہ تو الگ ہے، لیکن یہ تلاوت کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو لکھا گیا اور جمع کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں کاتبین وحی قرآن کریم کو لکھتے تھے، آپ پر قرآن اترتا تھا اور پھر آپ اس کے بعد کاتبین کو بلا دیتے تھے اور وہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ لکھنے کا سلسلہ اس وقت ہمارے اس زمانے کی طرح نہیں تھا، جہاں کاغذ اور قلم اور روشنائی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ظاہر کاغذ بہت نایاب ہوتے تھے، بلکہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ کھجور کی جو چھال ہے اس پہ لکھ لیتے تھے، کوئی چھوڑی ہڈی مل جاتی تھی اس پہ لکھ لیتے تھے، بعض سفید پتھر ملتے ہیں چھوڑے قسم کے، ان پر جو ہے وہ لکھ کر کے اور اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا کہ اس زمانے میں کسی چیز کو کتابت کے ذریعے سے محفوظ کرنا بھی کتنا مشکل کام تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا
اور کہا کہ آپ جوان آدمی ہیں اور یمامہ کی لڑائی میں بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، جن میں حفاظ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے کہا کہ اگر اس طرح لڑائیوں میں اور میدان جہاد میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو ہیں ان کو باقاعدہ لکھ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیوں کر میں ایسا کام کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہتر ہے، آپ کر لیں اس طرح۔ کہتے ہیں وہ مجھے کہتے رہے یہاں تک کہ میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت بھاری لگی اور مجھے یہ کام اتنا مشکل لگا کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کے اٹھانے کی زحمت دی جاتی تو وہ آسان ہوتا میرے لیے، اور یہ قرآن کریم کو جمع کرنا اور لکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ بہرحال وہ مجھے کہتے رہے اور یہاں تک کہ میرا بھی سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، تو میں جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کرنے لگا۔ جہاں جہاں مجھے کسی کے پاس کوئی صورت ملی، کوئی آیت ملی۔ اچھا، باوجود اس کے کہ حضرت زید بن ثابت بھی خود حافظ قرآن ہیں، لیکن احتیاط یہ تھا کہ جس کے پاس کوئی آیت ملتی تو وہ ان سے باقاعدہ اس پر گواہ طلب کرتے کہ آپ اس پر گواہ بھی لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے قرآن کریم کو مرتب کیا۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول مستقل ہوتا رہا تو صورتیں تو الگ الگ سب کے پاس محفوظ تھی، لیکن باقاعدہ ایک مصحف کی شکل میں یہ ترتیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ چونکہ اس وقت قرآن کریم مختلف لہجوں کے لحاظ سے یا لغات کے لحاظ سے پڑھنے کی گنجائش تھی، جیسے آپ سمجھے ہماری اردو میں بھی مختلف قسم کے لہجے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی کہتے ہیں نا آج تک، کوئی کہتے ہیں آج تلک، تو یہ جو ہے مختلف وہ ہیں لہجے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی اس طرح مختلف لہجے ہوتے تھے، اور قرآن کریم سہولت کی وجہ سے سب کو جو ہے وہ ان کے لیے پڑھنے کی گنجائش تھی۔ لیکن جب اسلام عرب سے نکل کے عجم میں بھی پھیلا تو وہاں پر ان کے لیے بعض مرتبہ جو ہے ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ ان کے اندر اختلاف اور فتنے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، ان کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کے ایسے نسخے تیار کیے جائیں جس میں یہ اختلاف بھی ختم ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخے جو حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے وہ منگوائے، اور انہوں نے جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ اس طریقے سے جو ہے مصحف عثمانی یا مصحف امام کے نام سے یہ قرآن کریم جو ہے وہ اب آپ نے جو لکھ دیا، اور وہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں اس کے نسخے بھیجیں، اور اسی کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی ترتیب ہے۔ تو بہرحال یہ تلاوت کی ترتیب اسی طریقے سے جو ہے قائم ہے۔ ابتدائی زمانے میں چونکہ لوگ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں ہمیں زبر زیر اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت بھی ایسا تھا، لوگ فطری طور پر عربی پڑھتے اور جانتے تھے، لیکن غیر عربوں میں جب قرآن کریم پڑھنے لگا تو ان کو جو ہے اعراب اور نقطوں کی بھی ضرورت پیش آئی۔ تو اس وقت جو ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے جو ہے اس پر اعراب لگوائے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب ہمارے سامنے آئی۔
علوم قرآن پر مختلف جو ہے علماء نے کام کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، طلبہ جو ہے وہ ان سے جو ہے استفادہ کرے۔ قرآن کریم کی علوم ایسے ہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہزاروں کے تعداد میں تفسیری لکھی گئی ہیں، اور ہر تفسیر کا انداز جو ہے بالکل الگ ہے، اور ہر تفسیر میں بعض ایسی عجیب نکات بھی ملتے ہیں جو پہلے والوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی سورۃ الفاتحہ، اور اس کو ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو مکرر پڑھی جاتی ہیں یا ان کا نزول مکرر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ جو ہے یہ اس میں بھی مشہور اختلاف ہے کہ یہ قرآن کا جز ہے یا یہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا جز ہے، اور یہ سورتوں کے درمیان بطور فصل کے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت کا پتہ چلتا تھا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ اترتا تھا۔ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب پہلی سورت ختم ہو گئی، دوسری سورت شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر بھی جو ہے یہاں پر اسم پر اور اللہ پر اور رحمان پر رحیم پر بھی علماء نے لمبی لمبی باتیں کی ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کا وہ ہے کہ ان کے ایک ایک حرف پر جو ہے وہ اتنی تفصیلات لکھے گئے ہیں کہ وہ مستقل تصنیفی بن گئی ہیں۔ بہرحال بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کا لفظ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور یہاں رحمان اور رحیم 2 صفات کا ذکر ہے۔ رحمان اس کو مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کی رحمت جو ہے وہ عام ہو اور سب کو شامل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ چونکہ رحمت کا عموم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا کہ سارے کائنات میں ایک ایک چیز تک اللہ کی رحمت پہنچے، اس لیے مفسرین نے رحمان کا ترجمہ کیا کہ وہ عام رحم والا ہے، اس کی رحمت سب تک جو ہے شامل ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کے معنی جیسے مہربان کے کرتے ہیں، تو یعنی جتنی رحمت ہے پوری کا ظہور ہو جائے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ تام رحم والا ہے۔ رحمان عام رحم والا اور رحیم کے معنی تام رحم والا۔ اور اس کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ رحمان جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، لیکن رحیم کہ اللہ کی پوری رحمت کو ظہور ہو جائے، یہ آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمت جو ہے وہ ہوں گے، وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی کہ ایمان والوں کو نہ کوئی پریشانی ہوگی، جو ہے خواہش دل میں آئے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، تو تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اس لحاظ سے جو ہے یہ تام رحم والے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے رب ہیں۔ الحمدللہ حمد تعریف کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ تعریف سے کرتے ہیں، لیکن عربی ایسی جامع زبان ہے کہ اس کے صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم جو ہے اس کے دوسری زبان میں کسی متبادل لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب تعریف کے لیے عربی میں مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد کا بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ ہم تعریف کی کرتے ہیں، لیکن عربی میں حمد کا مفہوم الگ ہے اور مدح کا مفہوم الگ ہے۔ مدح اس وقت بھی کہتے ہیں چاہے وہ جس چیز کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، لیکن حمد کے اندر ضروری ہے کہ وہ اختیاری امور ہو۔ اس لیے آپ کسی قدرتی حسن جو اختیار نہ ہو اس کی تعریف کریں گے، جیسے مدحت اللؤلؤ کہتے ہیں کہ میں نے موتی کی تعریف کی، لیکن وہاں حمد کے لفظ کو استعمال نہیں کریں گے،
کیونکہ موتیوں کی خوبصورتی اور صفائی یہ ان کی اختیاری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے جن امور پر وہ سب اللہ کی اختیار میں ہیں، اس لیے ان کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے اور آپ اس کی خبر دے رہے ہیں، اس میں ایک حکایت کرتے ہیں آپ، اور اس کے لیے محکیانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ جیسے زید کھڑا ہو گیا اور کوئی آ کے ہمیں خبر دے رہے کہ جی زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر پہلے ایک اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور ایک انشاء ہوتی ہے کہ کوئی آدمی پہلی کسی چیز کی حکایت نہیں کرتا بلکہ کسی سے کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر دو۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ یا تو خبر بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے تمام کے تمام تعریفیں جتنی کائنات میں ہو رہی ہے سب اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ انشاء بھی ہے کہ ہم یہ اللہ کی ثنا و تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، جیسے ہم کہہ رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس میں خبر دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں دونوں معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ خبر بھی ہو اور انشاء بھی ہو، بہرحال تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے رب العالمین یہ اس جملے کے لیے گویا کہ بطور دلیل کی ذکر کیا کہ کیا دلیل ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمام کائنات کے رب ہیں، تو جب تمام کائنات کے رب ہیں، پیدا کیا، پالنے والا ہیں، تو تمام تعریفیں بھی اس کی ہوگی۔ کسی اور چیز کے اندر بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے تمام کے تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ بظاہر اگر کسی اور کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، کوئی اور بھی قابل تعریف اور قابل حسن چیز ہے، تو وہ بھی در حقیقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے رب ہے۔ تو رب العالمین یہ الحمدللہ کے لیے گویا کی ایک صفت ہے، اور بطور اس کی دلیل کی للہ کے لیے بطور دلیل کی ذکر کیا کہ اس کی دلیل اللہ کے لیے تمام تعریفوں کا ہونا، ان کا عالمین کا رب ہونا ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے والے کی، جیسے قرآن نے فرمایا کہ ربی الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر اس کے رہنمائی کی، یہ اللہ کی ربوبیت۔ دیکھو نا، بچوں کو اللہ نے پیدا کیا، اب بچہ جو ہے وہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے رونا اس کو کسی نے ماں کے پیٹ میں سکھایا نہیں ہے، بچے کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر یہ القاء کیا ہے۔ اچھا، ماں اس کو منہ میں چھاتی دیتی ہے لیکن چوسنا اور منہ چلانا یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ ایک چوزے کو آپ دیکھیے، ایک من انڈے سے نکلتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے مجھے دانہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ یہ جو چڑیا ہوتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں پر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، گھونسلے کے اندر جب ان کی ماں آتی ہے نا تو وہ منہ اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں منہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں کچھ دیا۔ ہم چھوٹے تھے گاؤں کے اندر تو ایسے کوئی گھونسلہ دیکھ لیتے تھے تو ہم جا کے، وہ بچے جب احساس ہوتا تھا نا تو وہ ایسا منہ کھول لیتے تھے، ہم اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ آتا کل شیء خلق کو پیدا کیا، پھر جیسی جیسی ان کی جو ہے بقا کی ضرورت ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کی ہے، یہ رب ہے۔ یہاں عالمین پورے کائنات کی رب ہے۔ عالم
ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ذریعہ ہے علم کا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور علم کائنات کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والی ذات ہے۔ تو عالم جو ہے وہ چونکہ علم کا اور معرفت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس لیے یہاں پر اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور عالمین جمع لیا ہے، حالانکہ جب ما سوا اللہ سب کچھ عالم ہے تو پھر جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جمع لانے میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ عالم کی انواع بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، گویا کہ ہر ایک مستقل عالم ہے، اس لیے اس کو عالم فرمایا۔ پھر عربی کا قاعدہ ہے کہ غیر ذوی العقول کی جمع وہ واو نون یا نون کے ساتھ نہیں آتا، اس لیے اس لحاظ سے عالمین کے بجائے عوالم ہونا چاہیے، لیکن ایک تغلیب کا قاعدہ ہے کہ کبھی غیر ذوی العقول پر ذوی العقول کو غالب کیا جاتا ہے، اس تغلیب کی مناسبت سے جو ہے وہاں جمع الف اور نون یا نون کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ آگے رحمان اور رحیم پھر دو صفات کا ذکر کیا، جن دو صفات کا ذکر بسم اللہ میں بھی آیا تھا کہ یہ جو کائنات کے رب ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ اللہ کی خالص رحمت کا تقاضا ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر انسان کو پیدا کیا، نظام کو پیدا کیا، ان کو وجود بخشا۔ اور آگے مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن دین کے معنی بدلے اور جہاں بدلہ دیا جاتا ہے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ وہاں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ میری حکمت ہے۔ آج تو اللہ کی بادشاہی، اللہ کی حکمت ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اللہ نے مجازی طور پر اختیارات دیے ہیں، وہ حکمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری حکمت ہوگی، لیکن یہ جب سب کچھ فانی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، کس کی حکمت ہے آج، کون ہے جو یہ بتا سکے میری حکمت، تو وہاں کوئی ظاہری طور پر جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ذات کی حکمت ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ جو ظاہری حکمتیں یہ بھی نہیں ہوں گی، اس لیے روز جزا میں صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت چلے گی اور کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی، اس لیے یہاں فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یا جیسے ایک قرأت میں ملک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کی اتنی عظیم تعریفیں سنی کہ وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، کائنات کے رب ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریفیں سنتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے یہاں پر التفات کا جو قاعدہ ہے کہ ایک انداز سے دوسرے انداز کی طرف کلام منتقل ہو جائے، فرمائے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی عبادت کے مستحق ہونے کے دلائل بھی آ گئے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی عبادت کے معنی انتہائی متذلل و عاجزی کے آتے ہیں، لوگ کسی کے آگے جو ہیں وہ ذلیل ہونا اور آگے جھکنا چاہتے ہیں، تو کیوں؟ اس کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں فرمائے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کائنات کے رب بھی ہیں، خالق پیدا کرنے والا ہے، رحمان رحیم، روز جزا کا مالک ہے، تو ان صفات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس لیے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
नाबुदु माना है हम इबादत करते हैं, लेकिन ये तेरी ही जो का माना है इय्याका, ये तक़दीम ने ये माना दिया है। इय्याका नअबुदु, इय्याका का माना वो वहाँ नहव अमीर पढ़ाते हैं आजकल, तो फ़ारसी का रिवाज ख़त्म हो गया, तो उसने इय्याका का तर्जमा किया ख़ास तुरा। हालांकि ख़ास का तर्जमा जो है वो इय्याका का नहीं है, बल्कि ख़ास का तर्जमा जो है वो तक़दीम ने दिया है। तक़दीम होगी तो ख़ास का तर्जमा आएगा, वरना खाली इय्याका का तर्जमा ख़ास तुरा नहीं आता है। बहरहाल इय्याका नअबुदु का माना तेरी ही इबादत करते हैं हम, व इय्याका नस्तईन, और ख़ास तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। यहाँ पर नअबुदु जमा का सिगा लाए, हालांकि इबादत करने वाला पढ़ने वाला एक होता है। इसमें भी एक नुक्ता है, वो ये है कि एक तो इंसान में ज़रा इबादत करने में भी ये ख्याल ना आ जाए कि बस मैं इबादत करने वाला बंदा हूँ। भाई इबादत करने वाले तो और भी मेरे साथ हैं, हम आपकी इबादत करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक इज्तिमाई इबादत की तरफ जो है वो इशारा है कि जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें हैं या वो हैं, उसको इज्तिमाई तौर पर पढ़ना चाहिए, अदा करनी चाहिए। इसलिए कि एक की इबादत की वजह से बाद मरतबा अल्लाह ताला सब की इबादत कबूल करते हैं। और फिर इय्याका नस्तईन, नस्तईन मदद मांगते हैं। किस चीज़ में मदद मांगते हैं? तो यहाँ पर मफ़ूल को हज़फ किया है उमूम पर बाकी रखने के लिए। उमूम पर बाकी रखने का मतलब है कि नस्तईनु का फ़िल उमूर कुल्लिहा, तमाम के तमाम फ़िल मुहिम्मात को, जितनी भी मुहिम्मात हैं उन सब में आप ही से मदद मांगते हैं। बाज़ बुज़ुर्गों की अजीब आदत थी, कोई कहते जी दुआ कीजिए, तो बुज़ुर्गों की आदतें दो तरह की होती थी। कुछ कहते अच्छा ठीक है, उस वक्त दुआ नहीं करते थे, कहते ठीक है। तो असल बात ये होती थी कि वो फिर कोई ख़ास दुआ के औक़ात होते थे, उसमें दुआ मांगते थे, तो उस वक़्त उनके लिए दुआ करते थे। अब लोग बाद मरतबा कहते हैं ना कि भाई फ़लान से भी हमें दुआ में याद रखे। अब बाद बुज़ुर्ग होते हैं, उनको रोज़ाना जो है 100 और हज़ारों के तादाद में लोग कहते हैं कि हज़रत दुआ कीजिए। तो हम सोचते थे कि भाई वो सब के लिए कैसे दुआ करेंगे, ये तो एक ऐसी रस्मी बात है। लेकिन मालूम हुआ अल्लाह वालों की आदत होती है कि ख़ास औक़ात में जब दुआ मांगते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह जिन जिन लोगों ने भी मुझसे दुआ के लिए कहा है उनके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करते, ऐसी जामे दुआएं मांगते। तो इसलिए किसी बुज़ुर्ग से दुआ की दरख्वास्त जो है ना, ये यूँ न समझे कि हमने कह दिया तो पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी दुआ जो है वो बहरहाल कर देते हैं। और बाज़ बुज़ुर्गों की आदत थी कि वो नक़द जो है वो दुआ हाथ हो, तो वो क्या थे इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तमाम मुहिम्मात में, इन लोगों के मक़ासिद में और तमाम चीज़ों में आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद करें। अब ये मुख्तसर सी दुआ भी है और अल्लाह की बताई दुआ भी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं। आगे इबादत में और मदद में बाद मरतबा जो है वो आदमी को शैतान धोखा देता है। उसके बाद फरमाए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सीधा रास्ता दिखाना जो है ये दुआ जो है ज़ाहिर हम भी करते हैं, तो सीधा रास्ता दिखा दे, ये तो समझ में आता है। लेकिन यही दुआ पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे, दूसरी भी करते थे। इसलिए इश्काल होता है कि उनको क्या मतलब था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या हमें सिरात मुस्तकीम दिखाए। वो तो पहले से सिरात मुस्तकीम पर चल रहे थे, इसलिए इसके मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं। मुख्तसर ये है कि एक तो सिरात मुस्तकीम पर चलाते रहिए, मुझे यूँ मतलब चलते तो हैं, आपने सिरात मुस्तकीम दिखाया है,
لیکن اس صراط مستقیم پر جو ہے ہمیں چلاتے رہیں۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے رہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہدایت کے مراتب مختلف ہیں۔ ہدایت کے معنی راستہ دکھانے کے آتے ہیں اور منزل تک پہنچانے کی بھی آتے ہیں، پھر اس کی مختلف مراتب ہیں۔ ایک آدمی عام کفر سے اسلام میں آ جائے، اس کو بھی ہدایت ہو گئی۔ اسلام کے اندر ایک آدمی نے مختلف قسم کے مقامات حاصل کیے، اللہ کے قرب کے، اللہ کی طرف قریب ہوتا گیا، یہ بھی ہدایت کے مختلف مراتب ہیں۔ اور اس میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ہے سیر فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں آدمی بالکل انتہا تک پہنچے۔ پھر اس مرتبے کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے مراتب اور مقامات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ایک شاعر عربی میں کہتا ہے کہ شربت الحب کأسا بعد کأس، شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب وما رویت۔ میں نے شراب جو ہے وہ پیالہ کی پیالہ پیے محبت کے، اللہ کی محبت کے شراب میں پیتا رہا اور گلاس پہ گلاس پیتا رہا، لیکن نہ تو وہ شراب ختم ہوئی ہے نہ میں سیراب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر ہر مرتبے کے بعد وہ ایک دوسرا مرتبہ مانگتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کے معنی راستے کے آتے ہیں، مستقیم کے معنی بالکل سیدھا ہو، جس میں معمولی سی بھی ترچھاپن اور ٹیڑھاپن نہ ہو، اس طرح بالکل سیدھا راستہ ہو، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کون سا ہے؟ تو آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ تو یہ بھی قرآن نے ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی راستہ جن پر انعام فرمایا ہے وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور انعمت علیہم میں پتہ چلا کہ انعامات سے مراد بھی اخروی اور روحانی انعامات ہیں۔ علم اور رشد اور ہدایت یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ ابدی اور دائمی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں انسان پر، لیکن دائمی نعمتیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب، اپنی عبادت اور یہ چیزیں نصیب کرے۔ اس لیے طلباء اور کو یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ طلباء جو ہے وہ عام طور پر آج کل مادیت کا دور زیادہ ہے، کسی کے پاس دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ٹچ موبائل ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان مادی چیزوں کی تعریف کسی کی نہیں کی، اور اپنے خاص بندوں کو یہ مادی چیزیں نہیں عطا فرمائی، بلکہ جو روحانی چیزیں ہیں، اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی علوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور چونکہ ان کے فوائد جو ہیں وہ عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتے، محسوس ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے ورنہ محسوس ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان آئے گا تو رمضان میں تراویح کے لیے آپ پوری مسجد میں دیکھیں، کوئی آدمی کسی سیاسی لیڈر کو آگے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو تراویح پڑھائے، وہ آگے بھی ہو گیا تو آدھی مسجد خالی ہو جائے گی، لوگ نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ یہ کیا چیز ہے؟
اس حافظ کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس نہ گاڑی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اندازہ کریں اب تو یہ پورے زمین میں لوگوں کو سب سے خوبصورت اور اچھی جگہ مسجد نظر آتی ہے، احترام کی جگہ۔ مسجد میں سب سے قابل احترام جگہ یہ محراب۔ اگر اس کے لیے کسی شخص کو چنا جاتا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس تک بڑے بڑے مال والے جن کے پاس سب سے دنیا کا سب سے مال اور خزانے بھی ہوگے نا، ان کے پیچھے بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں توجہ نہیں ہے، ورنہ متوجہ ذرا سی ہو تو نظر آتی ہیں۔ تو ان انعامات پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ دنیا کی چیزوں پر نہیں جانی چاہیے کہ دنیا کی چیزیں ہوں اور وہ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کے اندر ایسے بزرگ اور علماء گزرے ہیں کہ بہت سے ایسی بھی گزرے ہیں کہ بظاہر شکل و صورت بھی ان کی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہیں، اس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام لوگ احترام سے لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اس لیے یہاں پر انعمت علیہم میں ان لوگوں کے انعامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ روحانی انعامات عطا فرمائے۔ یہ تو اس کا مثبت پہلو ہوا کہ کن لوگوں کا وہ ہو۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جو جن پر اللہ کا غصہ ہے یا گمراہ ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو۔ مغضوب علیہم یہ یہود ہیں اور جو ان کی طرح ہے، کیونکہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا کہ ضربت علیہم فباؤوا بغضب من اللہ، اور نصارہ کے بارے میں فرمایا بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو ان کا راستہ نہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہے۔ بہرحال یہ سورت کے اندر جو ہے اللہ کی بڑائی بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی، اور ان لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ بھی آ گیا جو وہ ہیں۔ تو یہ پورا قرآن کریم کا یہ خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور گویا کہ اس کی بہت زیادہ تعریفیں بھی حدیثوں میں آ گئی ہیں کہ پوری پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے عرش کی نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہے، یہ اس امت کو دیا گیا، پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور اس کے اندر گویا کہ یہ قرآن کریم کے لیے بمنزلہ کسی کتاب کا خطبہ ہوتا ہے، کسی کے وہ ہوتا ہے، تو یہ فاتحہ ہے۔ اور اس پر بھی جو ہے علماء کرام نے بہت پوری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بعض تصنیفات ایسی ملتی ہیں کہ جو صرف قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، بلکہ بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو صرف لفظ اللہ پر پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی صاحب رحمہ اللہ نے صرف لفظ اللہ پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کی جو ہے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علوم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں، اور ہر مفسر نے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کو تفسیر کیا ہے۔ بہرحال یہ جو ابھی آپ کو اس چھٹیوں میں قرآن کریم کا پڑھایا جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی تھکتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ چھٹیوں کا ماحول ایسا عجیب ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس میں کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے حافظ دور کرتے رہتے ہیں، اور اتنا پڑھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کھانے پینے تک، افطاری تک کا خیال نہیں رہتا کہ بھئی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم نے مجھے کہا حضرت چھٹیوں میں آپ سے شرجامی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، شرجامی ہم پوری سال ختم نہیں کر پاتے، تو چھٹیوں میں شرجامی پڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں چھٹیوں میں پڑھنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک ہمت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر ذوق و شوق سے پڑھتا ہے تو اس سے بندے کے اندر قوت اور ہمت آتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کا حافظہ کمزور تھا، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ تیز کر دی،
بہت سے جو ہیں ایسے سستی اور تھکاوٹ کے شکار لوگ تھے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی۔ تو یہ اس کی بات ہے، اگر کسی کو یہ توفیق ہو جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پڑھنے والی بھی بڑی سعادت مند ہیں، اور جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے دے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور قرآن کریم سے تعلق پیدا ہو، نسبت پیدا ہو، اس کا جو ہے وہ بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے اور بلاغت ہے، یہ تو قرآن کریم ہی کی خدمت کے لیے ہے، بلکہ اور بھی جو ہمارے ہاں علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی در حقیقت قرآن کریم کی حقانیت کی سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کو کی خدمت کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے آدمی سمجھے اور اس کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھے۔ بہرحال یہ مختصر طور پر کچھ باتیں سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کی گئی، اور آپ حضرات جو ہیں اس کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں غفلت نہ کریں۔ ایک آیت بھی جو ہے آپ صحیح طریقے سے سنیں گے، پوری سورت سنیں گے، پوری سمجھیں گے، تو اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر دوسرے جو عربی وغیرہ کے دورے کرائے جاتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے طلبہ جو ہے ہمارے چونکہ نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں میں جو ہے وہ ایک جلدی پڑھنے کا ایک سلسلہ ہے، کوئی آدمی کہتے ہیں میں جلد عالم بن جاؤں، ظاہر ہے کہ 100 طلبہ کو، 50 طلبہ کو، 40 کو ایک ہی طرح جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو دوڑایا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑی کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ چھٹیوں کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں اپنی کمزوریاں دور کرے، اور اس میں جو ہے وہ کسی کے اندر عربی کی کمزوری ہے، کسی میں صرف نحو کی کمزوری ہے یا کچھ ہے، تو اس دوروں سے بھی ان کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ سال کے دوران جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں یا آگے جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا، سوچا کہ بھئی ہم نے اس کے لیے وقت دیا ہے تو اس کو پھر ضائع نہ کریں۔ ہمارے لیے ضائع کرنے والے اسباب اور ذرائع اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آتا، اور اس میں سب سے زیادہ ضائع کرنے والے اوقات کے لیے یہ موبائل ہے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے انسانوں کے لیے ایک فتنے کا ذریعہ بن گیا ہے، اور ان کو ایسا کیا کہ اس کو ضرورت بھی بنایا گیا ہے۔ ہاں، کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا، گھر والے بھی پریشان ہوں گے، اس کی پریشانی کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو سکون تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب رات کو 1 بجے بھی کوئی حادثہ ہو جائے نا تو آدمی کو اطلاع ملتی ہے، تو پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملتا، آدمی کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن پریشانی ہو جاتی ہے۔ کہیں پر امریکہ میں کوئی واقعہ پیش آیا، یہاں پاکستان میں لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہیں، یہ تو ایک عام جو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو کچھ خرافات ڈالے گئے ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں، اور جو نفس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے طلبہ یعنی ظاہری طور پر، وقتی طور پر سمجھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس پر میسیج کرتے ہیں، اس پر وہ کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی ارادہ کیا، نیت کر لی کہ بھئی مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو وہاں پر ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ ختم کرے جو آپ کی پڑھائی میں مخل ہوں اور اس کے ذریعے سے آپ کی پڑھائی متاثر ہو۔ ہماری اور آپ کی اوقات یہ بہت قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ گزر جاتا ہے، دوبارہ آتا نہیں ہے، اس لیے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لے اللہ تبارک، پہلے درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یہ ادارہ اور جتنے بھی دینی ادارے ہیں اللہ ان سب کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے لوگوں کے جو بری نظریں ان اداروں پر لگی ہوئی ہیں، اللہ ان کے بری نظروں سے، بری ارادوں سے، بری منصوبوں سے ان تمام اداروں کو محفوظ فرما دے۔
یا اللہ اس میں جو کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے کام کو قبول فرمائیں، اس کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ اے اللہ ان کو ان کے لیے اور ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو یہاں پر کام ہو رہا ہے یا اللہ بظاہر دیکھنے میں ایک مختصر سی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان حضرات سے جو کام لے رہے اللہ ان کو قبول فرمائے، ان میں اور ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی طلبہ یہاں پر تشریف لائے ہیں یا لا رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ ہمارے احباب دوست احباب جو بھی اس بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو آخرت کی منزلیں ہیں وہ آسان فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے رسوائیوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی اچھائیاں بلائیاں آپ کے انبیاء کرام اور نیک بندوں نے مانگی ہیں یا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کوتاہیوں سے برائیوں سے آپ کے انبیاء کرام اور نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اسے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اللہ ستار ہیں۔ اے اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔